الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل پیج جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سیالکوٹ سے ہماری یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، اور ترتیب وار یہ آج ہم پہنچے ہیں تیسرے پارے کے 10ویں رکوع کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، لن تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، تغنیہ بے نیاز کر سکیں گے، ہرگز نہیں بے نیاز کر سکیں گے یا بچا سکیں گے، عنہم عن سے ہم ان سے، یعنی ان کو، ان کافروں کو ان کے مال، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو کافر لوگ ہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ وَأُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں، ہم وقود النار جو وقود ہیں نار آگ کا، یعنی ایندھن ہے آگ کا، تو یہ آگ کا ایندھن ہے، آگ کی لکڑیاں ہیں کافر لوگ۔ ذرا غور کریں، اہل ایمان کتنی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں اللہ تعالیٰ کا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا کروڑہ دفعہ بھی ہم شکر ادا کریں تو یہ کم ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کافر لوگ جو ہیں ان کو ان کے مال اور اولاد قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا، جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہر کسی معاملے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی تنقید کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کو ان کے مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے۔ یہاں سوال یہ بنے گا کہ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کو ان کے اولاد اور مال نفع نہیں دیں گے، کیوں نفع نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ان کے اعمال ان کو اور اولاد نفع نہیں دیں گے، کیوں؟ تو اس کا جواب آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے، کداب آل فرعون، مثل طریقے آل فرعون کے، یعنی ان کے طور طریقے فرعون سے ملتے تھے، ان کے عقائد فرعون سے ملتے تھے۔ جس طرح فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ کا منکر تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا تھا، ایسے ہی جو کافر لوگ ہیں ان کے طور طریقے، عقائد جو ہیں وہ فرعون کی طرح تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ والذین من قبلہم، کہ ان کے طور طریقے فرعون جیسے تھے اور ان لوگوں جیسے جو تھے جو ان سے پہلے گزرے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ تو یہ جہنم کا ایندھن کافر لوگ کیوں بنیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور کافر جو تھے فرعون اور جیسے جو بڑے بڑے کافر تھے ان کی اتباع کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اس لیے کافروں کا مال اور اولاد ان کو نفع نہیں دے گا۔ یہاں سے یہ بات، یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ کافر جو ہیں
ان کو ان کے مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آج بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے لیے نجات کا کوئی سبب، کوئی راستہ، کوئی جگہ ہے؟ کوئی سبب، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے بچنے کا۔ کیوں؟ کہ جس کا کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو وہ کافر مرا، تو کافر جو ہیں وہ اللہ فرما رہے وَأُولَئِكَ هُمْ، یہی وہ لوگ ہیں وقود النار، جو جہنم کا ایندھن ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اعمال اور عقائد ایسے رکھے جیسے فرعون کے تھے اور ان جیسے کافروں کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، فرعون کی اتباع کرنے کی وجہ سے پھر فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی، پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کافروں کی گرفت اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی تھی، تو ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کافروں کو، سَتُغْلَبُونَ، کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے مسلمان۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تمہیں ہانکا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر ان کو ٹھہرنا ہوگا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، تحقیق تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت کے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو جماعتوں کا آمنے سامنے ہونا، یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ فئتن، میں نے جماعت کے اوپر کافی زیادہ معنی آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں کہ فئتن جماعت، طائفتن طائفن جماعت، جماعتن جماعت، نفر، پھر جیش، پھر جند ہے، پھر حزب ہے۔ یہ جماعت کے اوپر، لفظ جماعت کے اوپر، گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کو استعمال فرمایا۔ فئتن، ایک جماعت، تقاتلو، لڑتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری کافرتن، کافر جماعت ہے، یرونہم، دکھایا ان کو، مثلیہم، ان کی مثل، رعی العین، جو ان کی آنکھوں میں نظر آیا تو ہم نے ان کو دگنا دکھایا۔ واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، بنصرہ من یشاء، اپنی مدد سے، طاقت سے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، جن کی اللہ نے ظاہری آنکھیں، باطنی آنکھیں روشن کی ہیں، ان کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت ہے، اور نصیحت حاصل کریں اس سے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، حب کہتے ہیں میلان قلبی کو، محبت کو، شہوات، خواہشات، من النساء، عورتوں کی، یعنی عورتوں کی زیب و زینت جو ہے اس کی طرف محبت، اس کی طرف دل کا لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے دنیا کی آسائشوں کو، من النساء، عورتوں کو، والبنین، بیٹوں کی محبت کو، والقناطیر، والقناطیر المنقطرۃ من الذہب، جمع کیے ہوئے خزانے یا ڈھیر سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان والے گھوڑے،
ان لوگوں نشان والے گھوڑوں کی محبت رکھ دی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، والانعامی اور چوپایوں کی محبت، والحرثی اور کھیتوں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ سارا متاع ہے، سامان ہے دنیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ اچھا اجر ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی اس آیت سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ لگاؤ، بنینا بیٹوں کے ساتھ لگاؤ، والقناطیر المنقطرۃ من الذہب، سونا جمع کرنے کی محبت، والفضۃ اور چاندی جمع کرنے کی ہوس، والخیل المصومۃ اور نشان لگے گھوڑے۔ آج کے دور میں 1.5 کروڑ کی پراڈو ہو تو اس کو مالدار لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں پراڈو کی جگہ کیا تھی؟ بہت بڑا نفیس گھوڑا۔ آج بھی اگر دیکھ لیں ایک گھوڑا اگر 2-4 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، تو نسلی گھوڑا جو ہے بڑے بڑے مہنگے شاید 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کا بھی گھوڑا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ان کی محبت بڑی باغی ہوتی ہے اور وہ بڑے گھوڑے خریدنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، والانعامی اور چوپائے، بعضوں کو بھینس، گائے، اس طرح کے جانور، بکرے خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ان کی محبت ان کے دل میں ضم کر چکی ہوتی ہے، قرار پکڑ چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ والحرثی اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتوں کی محبت، کہ کئیوں کو مرلوں سے، پلاٹوں سے، کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سارا متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا سامان ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، لیکن واللہ عندہ اور اللہ ہی کے ہاں حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ یعنی اصل جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ دنیا کے اندر رہ جائیں گی، لیکن اصل معاملہ، اصل ثواب ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل، میرے محبوب فرمائیے، کیا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، ان میں سے جو بہتر چیز ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا، بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، عند ربہم، رب کے ہاں، رب کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بطور انعام کیا ہے؟ جنت، جنت ہے۔ کیسی جنت؟ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے 4 نہریں دیکھی جنت کی، دودھ کی، شہد کی، آب طہور اور دیگر زلجبین، اور اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ 4 قسم کی نہریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ ایسی جنت ہے متقین کے لیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، یہاں سے مراد حوران جنت ہیں۔ حور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حور کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ، گورے چٹے رنگ کی دلکشش رکھنے والی خاتون۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے جس طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں چاند بڑا خوبصورت ہے، سفید رنگ کی جو چیز ہے جی بڑی خوبصورت ہے، موتی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک اٹریکٹیو سا کلر ہوتا ہے، برائٹ سا کلر، چمکدار۔ تو ایسی جو دلکش، دل کو مو لینے والی سفیدی ہوگی، ایسی وہ حوریں ہوں گی۔ تو لفظ حور کا معنی کیا ہے؟
گورے چٹے رنگ والی ایسے سفید رنگ والی عورت کہ جس کو دیکھ کے تو انسان مزوز ہوگا، دل خوش ہو جائے گا، اس طرح کی. اور وہ جنت کی حور جو ہے، اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر حور تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ فرمایا جس نے دنیا کے اندر حور دیکھنی ہو وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر میری ناقص تحقیق کے مطابق اگر کسی کو حور کا لقب اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا ہے تو وہ ہے جناب سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار بلکہ کہا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. تو بات چلی یہاں سے ازواج مطہرۃ، تو جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا. سامعین و ناظرین، اللہ کی رضا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے. جنت کی نعمتیں جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام اکرام کر دیتا ہے نا اس پہ، جو جنت میں جانے والا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اسے پوچھا جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے بھئی اے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے بندے سے کہ کیا ہے بندے تو مجھ سے راضی ہے کہ جنت دیکھی، جنت میں اعلیٰ. تو بندہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین میں راضی ہوں. تو جس سے رضوان من اللہ، جس کے لیے اللہ کی رضا ہو، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کے بندے کے لیے انعام کوئی نہیں. سبحان اللہ. یعنی جس پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کون کر سکتا ہے؟ عام بندوں کی کب جرت ہے وہ اتنے مقام کو پہنچ جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ مخلصین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل اللہ لوگ، اولیاء کرام اور بڑا بڑا مقام پانے والے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم اے بے شک یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا، قنا کا مطلب ہوتا ہے بچا، عذاب النار، دوزخ کی آگ سے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا ایک حسین امتزاج ہے، اللہ کی کیسی پیاری ایک یہ صفت ہے کہ جس نے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کرنے کا، عرض کرنے کا، مناجات کرنے کا طریقہ اور دعا اور الفاظ عطا فرما رہا کہ میرا بندہ مجھے کیسے دعا کرے. تو یہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، ہم انسانوں کو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سکھائی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے احادیث اور اپنے فرمانوں کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں دعائیں ارشاد فرمائی ہیں. تو ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 16 میں آ گئی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، والقانتین،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے والے، عاجزی کرنے والے، والمنفقین اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور استغفار طلب کرنے والے سحری کے وقت۔ یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ سامعین محترم، تہجد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی 2 وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایک فرض نماز کے بعد اور ایک رات کے پچھلے پہر یعنی سحری کے وقت۔ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے رحمت دا دروازہ۔ کہ سحری، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سحری کا وقت وہ وقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ جب سحری کا وقت روزانہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش اولیٰ پہ یہ ندائیں لگاتا ہے کوئی اولاد کا طلبگار کو مانگے مجھ سے میں اولاد دے دوں، ہے کوئی عزت کا طلبگار جو مجھ سے مانگے میں عزت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو رحمت دے دوں، میں اس کو جو وہ مانگے وہ دے دوں۔ لیکن ہم غافلین انسان سوئے ہوتے ہیں، لیکن جن کی صفتیں بیان اللہ کر رہا ہے کہ صابرین، صادقین، قانتین، منفقین اور مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے والوں کی اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ فیس بک پہ کسی نے بہت پیارا میسیج ڈیلیور کیا، دل پڑھا تو دل بہت خوش ہوا۔ بڑا پیارا عنوان بنا کے کسی نے لکھا کہ محبت کسے کہتے ہیں، تو ساتھ یہ لکھا تھا کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیٹیاں دی، بیٹے دیے، گھر دیا، باہر دیا، صحت دی، آنکھ، ناک، کان، منہ، ساری علائشیں، ساری نعمتیں، سارا کچھ دے کے سحری کے وقت روزانہ پھر فرماتا ہے بندے بتا مانگ کیا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ محبت کہ بندے اللہ سے مانگیں، اور اہل اللہ اور سحری کے وقت جاگنے والوں کی اللہ شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سامعین محترم، صحیح معنوں میں دعا کی قبولیت کا لمحہ تہجد کا وقت ہے، اور دعا کی قبولیت کے اور بھی بڑے مواقع ہیں جو مختلف احادیث میں آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذان اور جماعت کے درمیان وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جو دعا کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے اللہ درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سحری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بارش ہو رہی ہو تو جو دعا مانگی جائے اللہ درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جب مرغ اذان دے اس وقت دعا کرو، اللہ دعا کو سنتا ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ میں ہوں اور خانہ کعبہ کے پرنالے مذاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا کریں اللہ درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا جمعہ کے ساعتوں میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار بندوں پہ انعام فرماتے ہوئے دعا کی قبولیت کے وقت رکھے ہیں، ان میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے۔ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، اور اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں تو تہجد مان لی جائے گی۔ تو یہ اذان سے 5 7 10 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے سحری کا وقت، جس وقت تہجد پڑھی جاتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کوشش کر کے تو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جو ایک دفعہ تہجد پڑھ لیتا ہے ساری زندگی اسے پڑھنی پڑتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تہجد پہلے آقا علیہ السلام پہ فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو اس لیے پھر یہ نماز ہمارے لیے سنت مستحبہ ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، نہ پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے وقت ہے۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ جلدی دعا کو سنیں گے۔ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انہ لا، بے شک وہ، لا الہ الا ہوا، نہیں عبادت کے لائق کوئی بھی ہوا مگر وہی خدا،
والملائکۃ اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی، علماء بھی، قائما بالقسط اور وہ عدل کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے اس دنیا کو، لا الہ الا نہیں عبادت کے لائق، هو العزیز الحکیم مگر وہی عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا خدا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے، محبوب دین، پیارا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر لا تعداد مذہب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کے آخری نمبر 19 میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو سب سے نزدیک محبوب ترین دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ یہ پیسفل مذہب ہے، پیسفل مذہب اور پیسفل اس کی تعلیم ہے، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کرتے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد، مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر وہ جو بعد میں آئے انہوں نے اختلاف کیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے بغیا بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے۔ سامعین محترم، سرکشی اور حسد یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حسد کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یہ ہے کہ کسی ذی نعمت کو، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے، گھر اچھا دیا، صحت اچھی دی، گاڑی اچھی دی، مکانات، دنیا کی سہولیات بڑی اچھی عطا فرمائی ہیں، اس ذی نعمت کو دیکھ کے اس کی زوال نعمت کی دعا کرنا کہ یا اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ کیا ہے؟ زوال نعمت کی دعا کرنا، یہ حسد ہوتا ہے، سڑنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس زیڈ ہے یہ جو ہے نا، حسد، سڑنا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ نہیں بچیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے جلا کے رکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے رکھ کر دیتی ہے۔ حسد سے بچیں، بڑی بری عادت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سو لوگو سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد پھر حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، سو اگر یہ پیارے محبوب آپ سے جھگڑا کریں، لڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں نے اپنے منہ کو جھکا دیا ہے، وجہی للہ، اپنے رب کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور انہوں نے جو میرے پیروکار ہیں، میری تابعداری کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، وَالْأُمِّيِّينَ، ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کو اور ان پڑھ لوگوں کو کہہ دیجئے، کیا اسلمتم، کیا تم نے جھکا دیا اپنے چہرے کو یا ایمان لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا دین اسلام کے سامنے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، دین اسلام سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر محبوب آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ان کو منع کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ باز نہیں آتے
تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، یہ باز آئیں یا نہ آئیں، آپ کا کام کیا ہے؟ بلاغ، تبلیغ کرنا، پہنچانا، آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان بندوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی۔ ناظرین، آپ کا آج ہم نے 10ویں رکوع کا مکمل ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے، تب کل تک کے لیے دیجیے گا اپنے اس دین کے ادنا خادم کو اجازت۔ کل ہم نئے رکوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن مدرسہ جوڑیاں خرد سے میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سردیاں ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں تو بڑی دھند ہے، آپ بھی نرم نرم بستروں میں اس سبق کو پڑھیں، سنیں، یاد کریں، دوسروں کو پہنچائیں جو غافلین ہیں، سوئے ہیں بستروں میں، جو پڑھنے کی طرف ذرا بھی ان کا دھیان نہیں ہے، اور کئی لوگ جو آئے بیٹھے ہیں وہ بھی۔ تو سامعین محترم، ہمیں دین اسلام کو سیکھنا چاہیے، سردی سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، ڈرائی فروٹ کھائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں ارد گرد کے ماحول میں۔ تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ ہم نے دین پڑھ کے، اپنے آپ کے اوپر دین نافذ کر کے، اور دوسروں کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ ان کو تبلیغ کر کے، بیانات سنا کے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔